نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، آپ کے سامنے ابھی قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کی گئی، اس آیت کا تعلق اور یہ آیت نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنی قدرت، اپنی حکمت، بندوں پہ احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ ایک جان ہم اور آپ کے باپ دادا سیدنا آدم نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم اور حضرت حوا سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس رب سے بھی ڈرو جس رب کے پاس واسطہ دے کر رشتے کا، تعلق کا، ناطے کا اپنا حق مانگتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہاری نگہبانی کر رہا ہے۔ محترم بزرگوں، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کے لیے جنسی تسکین، جسمانی تسکین، سکون، راحت و آرام کے لیے ایسی چیز اس کے لیے مہیا کی جائے جو اس کے جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، نفسانی اعتبار سے اس کو سکون ملے، اس کو آرام ملے۔ اس کے خاطر اللہ نے عورت کو پیدا کیا اور یہ نکاح اور شادی کا بندھن رواج کو قائم کیا۔ اگر عورت نہ ہوتی، یہ انسانی فطرت کے تقاضے کو بھی پورا کرتی ہے اور انسانی نسل کے بڑھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر عورت کو پیدا نہ فرماتا اللہ تعالیٰ تو ہم مردوں کی حالت کیا ہوتی؟ ہمارے اندر کیسی حیوانیت ہو جاتی؟ وہ ہر انسان سوچ سکتا ہے۔ نکاح بھی عبادت میں سے داخل ہے، مگر آج ہم مسلمان اس نکاح کو ہم نے ایک مصیبت کی چیز بنا دیا ہے۔ یہ عورت، اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر نعمتوں سے نوازا۔ جنت کی نہریں، وہاں کے باغات، وہاں کے محلات، وہاں کی حور، غلمان، ساری چیزیں تھیں، مگر آدم علیہ السلام کو جو جسمانی روحانی تسکین ہوتی، جو سکون ہوتا، جو دل جمعی ہوتی،
طبیعت لگنے والی بات ہوتی، وہ بات نہیں پائی جا رہی تھی، تو اللہ نے مصلحتاً انہی کے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ مرد کے لیے عورت کتنی ضروری چیز ہے، آج ہم نے اس کو مصیبت کی چیز بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مگر آج مسلمان اس کو زحمت بنا دیا ہے۔ ابھی چند دن قبل ایک واقعہ پیش آیا احمد آباد گجرات کا۔ عائشہ نامی بچی جس نے سابرمتی ندی میں کود کر خودکشی کر لیا، اس کی وجہ سماج میں جو بیماری ایک لعنت بن گئی ہے، ایک ناسور بیماری ہے، لا علاج، کینسر سے بڑھ کے خطرناک، وہ ہے جہیز، تلک، مانگ کرنا۔ ہم غور نہیں کرتے، اللہ نے قرآن مقدس میں ابھی جس آیت کا ترجمہ کیا گیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو۔ ایک اور آیت نکاح میں قاضی صاحب پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایک اور آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ آپ اگر غور کریں تو تینوں آیتوں میں اللہ نے تقوی اور ڈر کا ذکر کیا ہے، اور انسان کے اندر جب تک ڈر نہیں ہوگا، جب تک تقوی نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ اپنے اوپر یہ چیز لازم نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کسی کے حقوق بھی اس کے اوپر ہیں جس کو ادا کرنا ضروری ہے، یا خدا کے ہاں اس کو جواب دہ ہونا ہے، خدا کے ہاں اس کو جواب بھی دینا ہوگا۔ نکاح جیسے لڑکی مرد کی محتاج ہے، ایسے ہی مرد بھی عورت کے محتاج ہیں۔ دونوں زندگی کے دو پہیے ہیں، کوئی کسی پہ احسان نہیں ہے، لیکن آج ہم نے جہیز اور تلک جیسے رسم کو رواج دے دیا ہے جو سراسر غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ عائشہ نامی کتنی لڑکی ایسی ہیں جو اپنے گھر میں سسک رہی ہیں، زنا میں بہت ساری بہنیں ملوث ہو رہی ہیں، بہت سارے چوک چوراہے پہ بک رہی ہیں۔ میرے بھائی، بہت افسوس کا مقام ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیے ہوتے کہ اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا ہوگا، تو آج یہ مسلم سماج کی لڑکیاں، آج ہندوستان میں نوجوان لڑکیاں وہ غلط راستہ اختیار نہ کرتی، وہ خودکشی کرنے کا قدم نہ اٹھاتی، وہ کہیں چوک چوراہے پہ ہوس کے شکاری کی زینت نہ بنتی۔ میرے بھائی، آپ اس چیز کو ختم کیجئے۔ جہیز آپ سمجھتے ہیں کہ بس لڑکی والے سے فرمائش کیا وہ دے دیں گے، دے دیتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں وہ حرام ہے، اور وہ کتنا خون کا آنسو رو کے دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ شادی میں تلک جہیز، شادی میں باجا، یہ شروعات ہی گناہ کبیرہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس سے جو نسل نکلتی ہے، اس سے جو اولادیں پیدا ہوتی ہے، وہ آج بد تہذیبی، بد اخلاقی، بد دینی جو ہمارے سامنے ہیں، وہ اسی کا ثمرہ ہے۔ نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے برکت کے اعتبار سے جس میں خرچ کم ہو۔ لیکن آج نکاح کو، شادی کو، لڑکی والوں پر جو ظلم ڈھایا جاتا ہے تلک اور جہیز کے نام پر مانگ کر کے، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ گاڑی کے شکل میں ہو، فرنیچر ہو۔ میرے بھائی، ایک شاعر نے کیا کہا ہے، وہ کیا کریں گے قدر شریک حیات کی، وہ کیا کریں گے قدر شریک حیات کی، جس کے نظر میں پیار کی قیمت جہیز ہے۔ آج آپ نوجوان کی نگاہ میں پلنگ، واشنگ مشین، فرنیچر، فریج،
نقدی روپیہ، موٹر سائیکل، یہ اگر آپ کی نگاہ میں پیار کہلائے گا تو میرے بھائی تو وہ اپنی شریک حیات کو محبت نہیں دے سکتا، وہ اس کو دلار نہیں دے سکتا۔ لڑکی کے باپ، لڑکی کے والد، لڑکی کے ذمہ دار کس کس انداز سے اپنی بیٹی کے لیے انتظام کرتے ہیں اور کس انداز سے اس کو پالتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، لیکن یہ لڑکا، یہ نوجوان طبقہ خون کا آنسو رلاتا ہے۔ میرے بھائی اگر کچھ بھی نہ دے، میں آپ کو مثال دوں، ایک لڑکی کسی باپ کے گھر ہے، اگر کوئی شخص، کوئی آوارہ، کوئی عواص لڑکا اس لڑکی کو دیکھ کے ہنس دے، اس سے کوئی مذاق کر لے، اس پہ آنکھ مار دے، سچ پوچھئے لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، مقدمے کی نوبت آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ کو یہ چیز گوارا نہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ بھرے مجمع میں لڑکی کا باپ اپنے نور نظر کو، اپنی چہیتی بیٹی کو کسی آپ نوجوان کے ہاتھ پکڑا دیتے ہیں نکاح کے ذریعہ سے۔ یہ باپ اس سے بڑھ کے کیا دے سکتا ہے کہ جو اپنی بیٹی کو سراپا آپ کے نکاح میں دے دیا، پوری زندگی کے لیے وقف کر دیا۔ اس لیے آج ایک عائشہ، بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی، عائشہ کا ویڈیو ہم نے بھی سنا ہے، وہ ایک جملہ کہی تھی، واقعی دل دہلا دینے والی بات تھی۔ وہ اپنے ویڈیو میں ایک بات یہ کہی تھی کہ اپنے شوہر کے بارے میں کہ میں عارف سے پوچھوں گی خدا کے ہاں کہ میرا قصور کیا تھا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اگر قرآن کی آیت جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ یہ نوجوان لڑکیاں چاہے مسلم سماج کی ہو، چاہے غیر مسلم سماج کی ہو، ہے ماں بہن ہے، ہماری ہندوستان کی بیٹی ہے، آج وہ زنا میں جا رہی ہے، آج وہ بازاروں میں بک رہی ہے، آج وہ خودکشی کے اوپر تلی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ تلک اور جہیز کے لینے والے، جو سراسر ظلم ہے۔ شرم کرنا چاہیے، شرم کرنا چاہیے۔ نوجوان بکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ انگلینڈ کے انگریز مفکر و مدبر و ڈاکٹر دیتا ہے اپنی میڈم کو موٹر خرید کر، اور ہمارے ہندوستان کی امیری تو دیکھیے، دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر۔ یہ خریدا جاتا ہے، یہ بکتے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ مرد کے اندر اللہ نے وہ جذبہ دیا ہے، خود کمائے گا، خود حاصل کرے گا۔ خبردار کسی کو رلایا نہ جائے۔ آج اس عائشہ کے خودکشی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سماج، ہم ہندو، مسلم جو بھی ہیں، ہم پورے سماج سے اس تلک اور جہیز کو ختم کریں اور اپنے بیوی بچوں کے حق کو ادا کریں۔ خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا، خدا کے ہاں سوال ہوگا۔ اللہ نے ہمیں عورت کی شکل میں ایک بہترین چیز دیا ہے جو اللہ کی نعمت ہے، ہمارے جسمانی اور ہمارے نفسانی تسکین کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ ہم سوچتے نہیں، یہ عورت کے پیدائش میں ایک مصلحت یہ بھی ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ جب چاہے، جہاں سے چاہے، جیسے چاہے اپنے مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن عورت کو، حضرت حوا کو پیدا کیا پسلی سے۔ غور کیجئے، اللہ چاہتا تو گھٹنے سے بھی پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو پاؤں کے پنجے سے بھی پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تو سر سے بھی پیدا کر دیتا، مگر نہیں، صرف اس بنا پر کہ اگر پاؤں سے پیدا کیا جاتا، عورت کو پیدا اللہ تعالیٰ فرماتے تو آج کا نوجوان اس کو فٹ بال بنا دیتا۔ اگر وہ سر سے پیدا کی جاتی تو آج کا نوجوان اس کو ٹوکری میں سبزی کی طرح بیچتا پھرتا۔ اس لیے اللہ نے پسلی جو دل کے قریب ہے اس جگہ سے پیدا کیا، تاکہ یہ انسانوں کو سمجھایا جائے کہ عورت دل میں رکھنے کے قریب کی چیز ہے، دل میں رکھنے والی چیز ہے۔ اس کو ہم نے جہیز اور تلک کا رواج دے کر ہم نے زحمت بنا دیا ہے۔ میرے بھائی ہم سوچیں، مرنا ہے، خدا کے ہاں منہ دکھانا ہے۔ یہ سسک رہی ہیں بہت ساری بچیاں اپنے باپ کے گھر میں
جوان بنی بیٹھی ہے، عمر کا تقاضا ہے، بیچارے ان کے باپ کو پیسہ نہیں، تلک دینے کے لیے مال نہیں، وہ سسک رہی ہے، وہ اپنے باپ کو عزت کے لیے، وہ اپنے باپ کی عزت کو لیے بیٹھی ہے، ورنہ برسوں سے اسے باپ کا گھر کاٹ رہا ہے۔ میرے بھائی، وہ سسک رہی ہے، وہ زنا میں ملوث ہو رہی ہے، وہ کہیں جا رہی ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میری بات جو سارے لوگ سن رہے ہیں، مسلم سماج، ہندو سماج، ہر ایک نوجوان طبقہ کو اس میں پہل کرنا ہے اور جہیز، تلک جیسے رسم کو ختم کرنا ہے۔ بارات یہ بھی غلط ہے، اگر لڑکی والا تیار نہیں تو بارات جانا بھی منع ہے، وہ بھی تلک اور جہیز کے جیسا ہے۔ زبردستی کسی کے دروازے پہ بارات جانا ایسا ہی ہے جیسے کسی کا مال لوٹ کے کھانا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہمیں تلک نہیں لینا ہے، جہیز نہیں لینا ہے، ہمیں عورتوں کی عزت کا لحاظ کرنا ہے، اس کا جو حقوق ہے وہ حقوق کو ادا کرنا ہے، اور برے رسم سے ہمیں بچنا ہے تاکہ خدا کے ہاں ہم پکڑ سے بچ جائیں، خدا کے ہاں ہم جواب دہی سے بچ جائیں۔ جو کچھ بھی انسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگرانی فرما رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچے کا حق ہے، یہ سارے حقوق میں انسان کہاں سے گڑبڑ کر رہا ہے، کس کے حقوق میں حق تلفی کر رہا ہے، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اور کل مرنے کے بعد جب خدا کے ہاں پیشی ہوگی تو سارا معاملہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا اور ہم خود اس کے جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے ان جہیز، تلک جیسے رسم کو جو ایک لعنت بن چکی ہے سماج میں، ہندو مسلم سب کو ایک جٹ ہو کر، ایک رائے متفقہ ہو کر اس چیز کو ختم کیا جائے، تبھی ہماری ماں بہنوں کی آبرو، جان، عزت بچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بری رسموں سے، ان لعنت والے جو رواج چلا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا فرما دے۔